ایویں دل نو آسرا دین والی گل ہوندی ہے، سمجھائن والی گل ہوندی ہے۔ تے جیڑا بندہ آکھے نا میں نہیں پہ سمجھ آؤندی، پھر مالک دی بارگاہ وچ دعا کرے، یا اللہ کدیں میرے تے ناراض تے نہیں ہو گیا، با مینوں تیرے سونے دا ذکر سن کے میرا دل پھڑک دے نہیں، تڑپ دے نہیں۔ تے جیڑا بندہ بولن تو یہ بازار ہے، جنہوں یہ آکھنا پوندا ہے بار بار، با اچھی بولو، بان جھوم کے بولو، ہاتھ چاہو یا نہ چاہو، جیڑا یار دے نا تے بولن تو شرمیندا ہے، جان نہیں دے سکدا، جان وہی دے سکدا ہے جندہ تن وی محمد دا غلام ہے، جندہ من وی محمد دا غلام ہے۔ حضور دا ذکر بڑا حال ہے، رب سونا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انتہائی سادے لفظ ہے ترجمہ عام فہم۔ اللہ سونا فرماتا ہے سونے تیرے ذکر نو تیری ذات واسطے اساں بڑا بلند کر چھڑے ہے۔ تو ہن کوئی مفکر، کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی پیر اے میچ کے نہیں دس سکدا با ان دی اچائی دی حد کنی ہے، کنہ ایک اللہ اچھا کر چھڑے ہے۔ رب اپنے قول مبارک نال دسنا چاہتا ہے جدی کہ رب دی ذات آلہ ہے انہیں حضور دے ذکر نو آلہ فرما چھڑے ہے۔ جیڑے ذکر نو بلند کرن والا رب ہے، مولوی کون ہوندا ہے ناپن والا با حضور کا مقام اتنا ہے، جن دے ذکر نو رب آپ پہ آندا ہے میں بلند کر چھڑے ہے۔ ہن کو مولوی ٹیل میں لا لوے با میں گٹینا ہے یا اتنا ہوندا ہے جی اتنا کرنا چاہیے ہے، حد ہونی چاہیے نا۔ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ ان فضل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس لہو حد، ساڈا نبی تیو نبی جن دے نا کرم دی حد ہے نا جن دے فضل دی حد ہے۔ ایک ناپ تو لڑا پیتا تیرے کڑونے، رب سونا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ بھی حضور دا ذکر چاہتا ہے با اے ہووے، میرا سونا حبیب چاہتا ہے میرا ذکر ہووے، یار دے صحابہ دی بھی یہ چاہتا ہے با حضور دا ذکر ہووے۔ امام ابو العالیہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے استاد نے، امام بخاری نے ایک حدیث پاک نقل فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اس دی تفسیر دیتا ہے کہ اللہ سونا بھی درود پڑھتا ہے۔ اساٹیاں سنیاں دے سٹیجے تے گل ہوندی ہے، نکبا کردے ن گل بن خطبہ بھی مٹھا مٹھا کر لیندے، جتے ذوق بن جائے وہ مڑ واقعہ شروع کر لیندے۔ با درود پڑھو، درود ایک ایسا کام ہے جن دے چلا بھی شریک ہے تے اسی بھی شریک ہاں، حد ہو گئی ہے جدو شریک ہو گیا پیچھے لا شریک رہ کتوں گیا ہے۔ توجہ ہے میری گل؟ میں انشاءاللہ کوشش کر ساں کہ آپ دے ذوق دے مطابق گفتگو کراں، لیکن تھوڑی جی گل سمجھو، عموماً نکبائے گل کردن بعد ایک واحد ہے درود جس میں اللہ بھی شریک ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، وہ جلیا ساڈا پڑھنا ہو رے، رب ذوالجلال دا پڑھنا ہو رے۔ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، مالک وحدہ لا شریک مولا۔ فرشتیاں نو ایک علمی باس ہے کہ صلاۃ دا لفظ غالباً علماء جڑے تشریف فرمانے یا دینی مدارس دے طلباء شرح تہذیب شروع صلاۃ بحث ہوئی ہے، بس صلاۃ لفظ اللہ المنصوب ہوئے تے کی اندہ معنی ہوندہ ہے، حضور المنصوب ہوئے تے اندہ کی معنی ہوندہ ہے۔ رب اپنے فرشتیاں نو سامنے بہا کے حضور دیاں تعریفاں کردہ ہے۔ اللہ سونا فرشتیاں نو سامنے بہا کے حضور دیاں تعریفاں کردہ ہے۔ میری گفتگو دی پہلی حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، حضور سرکار اپنے اصحابہ دے گروہ دے آئے
حضور باہر نکلے تے کہ حضور دے صحابہ بیٹھے سن تشریف فرما سن تے اگے پھر چنگے بندے ہو پھر چنگیاں گلاں کردے ہیں اچھیاں گلاں کردے ہیں حضور دیاں گلاں کردے ہیں حضور دے دین دیاں گلاں کردے ہیں حضور نکلے تے حضور دے صحابہ گفتگو کرتے پہنے تے آپس گلاں کرتے پہنے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا تے خیر ہے کس وجہ تو بیٹھے ہو تو حضور سرکار دے صحابہ نے عرض کی تھی جلسنا نذکر اللہ سنیا اسی اتنے بیٹھے ہیں اللہ دا ذکر کرتے پے ہیں اولی جی آکے دب کے آخلوانا سبحان اللہ سین سون بڑا حال ہے مالک سونا مزید اس طرح فرمائے ایک تو جڑا نا سونا چلینا بار بار پھر بندہ آکھنا نہیں این جی چلینا جو میں نات خانہ تے چلیں دیو تو نال تم ہی آکھنا سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار اپنے صحابہ کھڑ گئے تے فرمایا خیر کی پہ کر دے ہو حضور سرکار دے یاراں عرض کرتی سونیا نذکر اللہ اللہ دا ذکر کر دے پیاں سونیا سی غافل نہیں ہوئی کیونکہ اساں تیرے کولوں سنیا ہے جیڑا اللہ دے ذکر تو غافل ہو جاندا ہے بندہ پورا بندہ نہیں رہندا تاں تے سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے جو دم غافل سلطان باؤ فرماؤں ہے پیرو نہیں ہوگا جندہ مرید ہو کے بندہ بے نمازی ہو جاوے پیرو ہوتا ہے جنوں ویک کے رب یاد آ جاوے نالے رب دا یار یاد آ جاوے جو میرے آل سخی سلطان باؤ فرماؤں دا انج دے ڈورو بورو پیرانال ساڑھا تعلق کی کوئی نہیں انہوں ویکھی پتہ نہیں لگدا غدار پورا انسان ہے کہ کوئی نہ اللہ دانا ہے تسی بھی کچھ سوچ جاؤ حیا کر جاؤ گل کر جائیے بعد چ بندے آتے نے ساڑھے پیران دے خلاف مولوی بول گیا ہے نار پہ کعبہ دی قسم ہے اسی نہ کوئی نہیں لیندے ہو جی انی گل ضرور آنے اس پیر نو وڈ کے کتیاں کے سٹ دینا چاہیے ہے جیڑا یار دی عزت دا غدار ہوئے پیرو ہوتا ہے جیڑا دین دا وفادار ہوئے وہ اس پیر سال کی دے پار لے جانے جنہوں حضور کو شرم کوئی نہیں پیو دیا اس پیر ساڑھا کی نہ خیال کر لے جنہوں حضور دے پاس کوئی نہیں وہ پیرو نہیں ہوگا جیڑا آسانہ بچا جاوے پیرو نہیں ہوگا جیڑا پراڈو دی وجہ تو حضور دے دین تو ہٹ جاوے پیرو نہیں ہوگا جیڑا پیسیاں دی پوٹڑی لے کے دین والے بندیاں دے خلاف بھوکڑا شروع کر دے دے اسی سے اپنے وڈیاں کو سنیا ہے اسا پیر انہاں نے منیا جنہ گھر دی ہر شے چادر چ بن کے حضور دی بارگاہ چ پیش کر چھوڑیے کہ حضور نے فرمایا اس صدیق سنیا گھر کی رکھ کے آئے ہاتھ بن کے عرض کرتا سنیا سارا گھر دا سامان لے آیا ہن گھر جانے امین دلال جانے میرا فتوہ نہیں کدائی مٹھا جی آگ سڑیے نا با غدار پیران تے غدار مولوی نال تعلق کوئی نہیں
بوئے تو باہر نکلنے نہیں دین دی قوم ساٹھے حضرت صاحب دے خلاف تو سا گل کیتی میں کہا کہ کمینیاں دی صاف جناب دے پیر بھی شامل ہے اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ کوئی میں کوئی نہ لے آئے با فلانے دا آستانے دا مالک فلانے آستانے دا مالک کچھ نام ہی لے دیئے تے ہوندہ کچھ نہیں کوڑیاں دا کوڑ بیان کرنا علماء تے فرض ہوندہ ہے تو آٹی وجہ تو سیال دیو ساڑا پیر نال تعالیٰ کے پیر دا فلانے پیر دا پتر جو ہویا وہ نہ ایسا پیران دا کلمہ پڑے آئے نہ مولویاں دا کلمہ پڑے آئے نہ کدائی پیران پار لے جانے نہ مولویاں پار لے جانے نہ سجڑا بیلیاں پار لے جانے قبر چپار لے جانے آمین دلال لے جانے وہ میرے سونے نال راضی جاری لالو جس پیر دا تعلق حضور دے دین نال ہوئے تو ہاتھ نال سلوٹ مار دیا جے جڑا حضور دے دین دا غدار ہوئے انہوں آکھیا جے یار اگے چلو کمڑے آئے اگے چلو سادے آئے اور لاہور چک بابا آئے جندہ نا طریق آلے خادم حسین ستے نے انہیں قوم نو دا سڑے آئے وہ ہر گلہ کھانا پیر نہیں ہوندہ پیرو ہوندے جندہ تنوی حضور دا غلام ہوندے منوی حضور دا غلام ہوندے چھڑ دیو رشتے پالنا چھڑ دیو مولوی پالنا چھڑ دیو کوڑے نات خان پالنا اس مولوی نال بھی ساڈا کوئی تعلق نہیں حضور دے دین تے حملہ ہو جائے مسیت مچھیدہ رہ جاوے اس کوڑے نات خان نال ساڈا تعلق کی کوئی نہیں اسٹیج تے مدینہ مدینہ کر کے گنا کر کے قوم کو پیسے لیتے رہنے جب اس قوم دے حاکم حضرت عمران خان صاحب نے گل کیتی سکھاں دی بڑی نادا مکہ مدینہ کوئی نات خان نہیں بھوکیا وے ظالمہ مدینہ ہو روندا ہے تینوں سکھاں نال اے نہیں پیارے کرتار پور بارڈر تے اگا کھل گیا ہے اسی گڈی دا کرایا دینے اللہ دا نام شادی جان چھڑ سکھاں نال رل جا او سکھاں دی بڑی نو مدینے نال تشبیہ نہ دینا اساں تے وڈیاں کولوں سنیا اے مدینہ او شہر جتھے رب دے 70,000 فرشتے صبح حاضری دیندے نے 70,000 شامی حاضری دے جاندے نے وہ جڑے نات خان نچدے مدینے دناتے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ کسے بندے کو گل کیتی ہے با یار مدینہ ہو روندا ہے سکھاں دی بڑی ہو روندی ہے اوڑی اوڑی دب کیا کو سبحان اللہ چھاڑ دے اور رشتہ داریاں پالنیاں جنی کول سانو لیڈر دے نام تے چڑھ دیے او نہ غصہ کدی حضور دے نام تے آیا ہوندا اینی کہ غیرت حضور دے نام تے کر جاندے کسے دی جرت نہیں اسلام دے خلاف کوئی فلم بنا جاندا کسے نے جرت نہیں حضور دی ختم نبوت تے کو گل کر جاندا کسے نو جرت نہیں حضور دی عزت دے خلاف کوئی گل کر جاندا انہاں نوں پتہ یار نعرے مار دیتے ہور نے محفل چوں نکل جان ہور ہوندے نے ہٹ جاؤ رشتہ اودے نال رکھیا جے جندا رشتہ حضور نال ہووے اینی ذہن وچ ضرور گل پا لیا جے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے وچ خبر دے بخشش لئیے سرکار ضروری نے خبر حضور پوچھنا اوتے سوال ہونے کوئی علماء کو پوچھ لوے جناب اورن دکان تو ٹائم لگدا سی کہ کوئی نہ جناب اورن لو نوکری نو چھٹی لگدی سی کہ کوئی نہ جناب اورن دے پٹھے بنے سی کہ کوئی نہ سائیں یہی پوچھنا ہے بندہ حضور دی عزت واسطے کی کر کے آیا ہے وانڈ چھڑ دیو میں صرف طریق آلیاں دا کم ہے جنہ کلمہ تساں پڑھے آئے اندہ ہی کلمہ ساں پڑھے آئے تے کام دا بندہ ہوئے کام دی گل سنا دیتا ہے سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تے فرما دینے میں جس پیر دے ہاتھ دیتا ہے اس میں نو آڈر کیتا ہے پتر آج تو بعد ذکر تو منے نہ رانا کیونکہ جیڑا بندہ ذکر تو دور ہو جا گئے نہ میں پیا
دی بارگاہ چرد کردے نے سونے جدو آپ دی ولادت نہیں ہوئی کائنات دا کوئی حال نہ ماما نو کوئی نہ جاندا بھیڑا دی عزت کوئی نہیں پتہ کوئی نہ باپ کیڑی ہستی نو آندے نے شراباں پین والے بندے زنا کرن والی قوم بتاں دے سامنے جھکن والے تے صحابہ عرض کردے نے سونے کائنات دا حال ہی کوئی نہ جدو آپ آئے رب کائنات نو رنگ لا چھڑیا تیرے آن نال اکھاں کھل گئیاں نے تو سانو دسیا ماں دا مقام کیے تو سانو دسیا بہن دی عزت کیے سونیا ساڈا تے حال کوئی نہ ساڈا یہی اتنے بہ کے گل کردے پیاں سنیا سکھنے گئیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا والے لایا جان حوالے رب دے کیتی اساں ایسا عشق کمایا حضور دے صحابی عرض کردے نے سونیا پہلے سن جان دی کوئی نہ ہن ساڈے گلیاں چ رسیاں پیاں نے ساڈے ہتھاں چ میخاں لگیاں نے سینیاں تے تتے پتھر رکھے گئے نے قوم آکھیا حضور نو رکھنا دے یا سانو رکھنا دے تے حضرت بلال نے فرمایا اوے ظالمو چپ کر جاؤ ساری کائنات بھی آ جاوے میں محمد دے قدماں تو وار چھوڑا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اج ساڈے گلیاں چ رسی کسے نہیں پائی اج سانو تتیاں ریتاں تے کسے نہیں لٹایا حضرت بلال پاک ورگے بندے تتیاں ریتاں تے لیٹ کے حضور دی ذکر کردے پئے نے گل یار دی کردے پئے نے تے سخی سلطان باؤ فرماؤندے مرن تو پہلا تیری وجہ تو جیڑی سن ہدایت ملی ہے نا ومنا علینا بکا تیرے آن نال جیڑا ساڈے تے احسان ہویا ہے سنیا ان دی وجہ تو تیرا نعرہ بھی مار دے پے ہاں رب دا ذکر بھی کر دے پے ہاں صرف یہ نہیں با حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کر دے پے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر چروایا ایک بکریاں چرہدہ پیسی پہاڑا پیڑیا ایک آیا انہیں بکری چاہی تے بکری چاہ کے نس وگا انہیں وہ سوٹا جو بھی ایسی چروائے کو انہیں ماریا تے بکری انہیں کھولی تے چروایا ٹنگا تے کھڑا ہو گیا انہیں کہا کمال ہے یار اللہ میں نو رزق دیندہ ہے تو میں تو کھونا ہے تو بندہ جڑا نا یہودی جڑا بکریاں چرا رہا تھی انہیں کہا کمال ہے بھیڑیا انسانہ وانگو گلہ کرتے ہیں پھر بھیڑیا بولے انہیں کہ آجب من هذا الرجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مدا وما ہوا قائل بعدکم وہ اے عجیب نہیں میں گلہ پہ کرنا عجیب ہی میں بامینہ دلال آگے تو اجھے بکری چکے دا مطلب اے عجیب نہیں میں بولنا پیا جدو حضور آگے نے اور آمینہ دا لال آئے میرے وچ پھر بھی زبان ہے رب دے حبیب دا من آ جائے رب دے حبیب دا دل آ جائے وہ تے ابو جال دے ہتھے چ کنکریاں نو زبان دے چھڑ دے رب دے حبیب دا من
اس دن پہ دس دے کملیا سونا آ گئے او دو وادیاں جڑیاں نے نا اتنے جڑیاں کھجوراں نے اتنے سونا آ گئے تے نریے نے اس گل کی حضور آ گئے گل اتنے مک گئی آئی لیکن میں اس بیڑیے دے عقیدے تو آج دے بیڑیے وار چھڑا یخبرکم بما مدا شکرے کدھیں جماعت نہ لے گیا نہیں تے چینج تھوڑا تھوڑا ہو جانا اجے وکھرے کدھیں لگا بتا انہیں کہا یخبرکم بما مدا پچھلے زمانے دیاں بھی خبراں دیندا ہے اون والے ویلے دیاں بھی گلاں دسدا ہے بیڑیے نے ایک پتہ ہے بس سونا جان دے یہ تے اسی کمزور ہیں ساڈی قوم بجدی ہوندی سال بعد حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا میں کہا پوچھو میلاد منا لئی تھا میں کہا پچھلے سال منائی آہو منایا سی تو میں کہا سال خیر ہی گج کیا کو سبحان اللہ ساڈی قوم بجی ہے نہ مسئلے تو پوچھ لے تم انگوٹھے چومنا جائے دے کہ نہیں میلاد منا لئی دے کہ نہیں ختم دے لئی دے کہ نہیں ہاں تو ہو گئی ہے سجنا ایتھے تو دلیلاں دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں جندہ دل کردہ ہو مناوے جندہ نہیں دل کردہ ہو نہ مناوے یہ کڑی گل ہے یہ مسئلے پوچھینتے نے جدو محفل صرف اے نیت لے کے آوی ہے نا بڑا سارا مولوی دا نام ہوتا ہے نور نہیں دستا انتظامیہ نے فون کر کے پوچھتے ہیں لنگر کوئی نہیں لکھیا یسن والی گل ہے کرون والی گل ہے دب کیا کو سبحان اللہ تے جنہ ہر منجی تلو بوٹی کھانی ہوئے نا اس کتے نے پٹا نہیں پوندا پٹا سائیں اس کتے نے پہندے نے جیڑا بھوکا مار جاوے غیر تے بوئے تے نہیں جاندہ ہر دیکھ دے چوڑ کھانا والا بندہ جیڑا نا انہوں حضور دے دین دا مسئلہ سمجھ نہیں ہوگا مسئلہ انہوں سمجھ ہوندے جیڑا ابو ہریرہ وانگو بھوکا تے پیاسا رہ جاوے لیکن گل سن دے تے امینا دے لال دی سن دے مولوی وہ بھی اچھی تقریر کر رہا تھا میں کہتے نو اچھا لگتا تو اڈے ٹوڑ جا سکتے نظام ہی تے کوئی نہیں مولوی تے بلایا تے ساڈے مسئلہ کل بندہ ہوندا ہی کوئی نہیں تے ہوندا جنوں آمینہ دلال ہور لا چھڑدا ہے بیڑیے دا نظریہ ہے اسی بھی مٹھے مٹھے کمزور ہیں بالکل اے جڑے مولوی حضرات حضرت پاک عمر کو کے بندہ مسئلہ پوچھا سی کیا حضور غیب جانتے ہیں ساڈے مولویوں کو حاجی مسجد دا بندہ پوچھ لے ہاں جی حضرت صاحب جی جی جس طرح حضرت صاحب پھر آپ کہیں اگو حاجی صاحب اندر میرے خیال میں تو یہ مسئلہ ہے نا ایسا ہونا چاہیے تھا مولوی صاحب بھی چوپ کر کے ٹوٹ جاندن ہاں جی ایسا ہی تھا اوے کمڑیا اوے ظالما حضور دے دین دا محافظ ہے تے انہوں منہ چھاڑ کے آنکھ ہے مسئلہ تیرے خیال دے مطابق نہیں ہوندا مسئلہ محمد دے خیال دے مطابق ہوندا ہے ساڈے مولوی کچھ دلیر ہو جاندے نا خدا دا نا ہے تسا حضور دا دین تک تے لیونا ہے جیڑا محلے تے حاجی تو ڈردا بندا ہے او عمران خان دے خلاف گل کر سی میں آندا نہیں کرو یا نہ کرو گج کیا کو سبحان اللہ اللہ دا نا ہے کچھ تسی بھی غیرت کر جاؤ جی یہی مسئلہ مسئلہ ساٹھی قوم سندستی بھی ہوتی اس طرح تقریر کرنی تھی یہ مسئلے نہیں کرنے تھے یہ کرنے تھے حضرت پاک عمر کو کسی بندے پوچھا سی حضور غیب جانتے ہیں آپ گھر گئے تو گھروں تلوار لے آندی وودا یادہ علی سیفہا تلوار تے اس طرح ہاتھ رکھیا فرمایا ہن مسئلہ پوچھ جیتے نہیں سمجھ آ گیا ٹھیک ہے نہیں تو عمر سمجھینا جان دے عمر پاک نو کوئی نہ پتا تقریر مٹھی مٹھی کرنی ہے مسئلہ مٹھا مٹھا دسنے یا بندے دی چاہت طبیعت کے مطابق حضرت پاک عمر دا فتوی حضور دے بارے جڑا گل کرے اونوں اے گل کرو وہ گناہگار ضرور آ وہ مسیحکار ضرور آ عمر میرے کو چھوڑے نے اگر تو میرے سامنے یار کی گل کیتی زبان بوٹی چو کھچ کے باہر رکھ دیا جا کان ہو جانا بھائی تے حضور دی گل نہیں کرنی ہے تے محمد دی شان دی گل کرنی ہے اے بندے چاہ دی پیالی واسطے تے ڈڑے ہوندے ہاں ہاں مولوی تواڈی ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے ساڈے تے ٹھیک ہے تواڈے بھی ٹھیک نہیں حد ہو گئی ہے کیڑا ٹھیک ہے تے کیڑا نہیں ٹھیک ہے مولوی صاحب کوئی سمجھ نہیں ہوندی انہیں فرقے بن گئے پتہ نہیں سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے تے تو اللہ دے بندے اے اونجی پرا کتے کسے کافراں دے ملک تے لنگ جاتے 55 سال ہو گئے نا جے سمجھ نہیں رہی سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے ساڈے وڈے دسے جس مسلک وچ بابا فرید ہوے او سچا ہی ہوندا ہے
ڈھونڈیا تیرے کول بابے ہیں کوئی نہ تے ساڈا قصور کوئی نہیں سنت صدیق اکبر تو لے کے خادم حسین رضوی تک ہر دور چلا کوئی نہ کوئی بابا عطا فرما چھڑدا ہے بیڑیا بول کے اندر یخبرکم بما مدا پچھلے زمانے دیاں گلاں کردا ہے وما ہوا کائن بعدکم جیڑا آن والا وقت ہے نا وہ بھی دس دے میں اس یہودی تو بھی باری جاما جی ایمان لے لیندا اعتراض اس بھی نہیں کیتا یار انج دا بندہ ہے جیڑا غیب جان دے سبحان اللہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جے ایمان نہیں لے تے آپ دا گاٹھ جوڑ ہو گیا کافراں نال انہاں کہیا یار دین والے بندے ودے پے نے دین والے بندے ودے پے ہولی ہولی یہ آندے نے بدین لے آونا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی یہ کوئی دین دی گل کردے نے جیڑا انہاں نال ویندا ہے وہ انہاں دا بندہ ہو جاندا ہے اسی پاک عمر نو تیار کر کے گلے آئے گے تو قتل کرن گئے نے وہ تو محمد دا غلام بن کے آیا ہے اس آ کے میں پیسے لاؤ یہ کام تہاڈا میں کر دینا میرے بچیاں دا ذمہ چاہو حضرت فضالہ جے مسلمان نہیں وہ خنجر لیا تو حضور سرکار کعبے طواف کردے پے فلما دنا من ہوا فضالہ جدو حضور دے قریب ہوئے تھے حضور سرکار نے پوچھا کیا فضالہ ہے انہیں آکھیا نام حضور نے فرمایا تھے کی کرنا ہے انہیں آکھیا جی اذکر اللہ میں تھے اللہ دا ذکر کرنا آیا ان دا مطلب ہے انہیں بیڑے کام کرنے ہون تو پہنو عمرے تے ضرور جاندے نے ہر عمرہ کرنا برابر نہیں ہوندہ عمرہ ہون دے چنگا ہوندہ ہے دل جندے دل آمینہ تے لال دا پیار ہوئے حضور سرکار نے پوچھا صحیح صحیح دس کدے آئے اس نے کہا جی میں اللہ دا ذکر کرنا آیا آپ نے فرمایا جڑے ذکر کرنا ہو وہ خنجر لے کے نہیں آئے انہیں کہا نہیں جی میں ذکر کرنا آیا آپ نے فرمایا ما کنتا تحدث بھی نفسکا تے جڑیاں گلاں دل وچ لے کے آئے وہ نو دسنیاں وہ جیڑا قاتلاں دے دلاں دیاں جان دے غیراں دے دلاں دیاں گلاں جان دے حضور نے فرمایا ما کنتا تحدث بھی نفسکا وہ جیڑی دل وچ گل لے کے آیا میں کوئی نو دسنی حضرت فضالہ دے ہتھاں وچوں خنجر ڈھے گیا وے ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے سونیا تو کیویں جان لے تے میرے نبی نے فرمایا وہ سجنے جان دا نے رسول ہی ہو گئے جیڑا غیب جان دا ہوندا ہے جیڑا قاتلاں دے دلاں دیاں جاندا ہے او غلاماں دا درود نہیں جاندا ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ اللہ ہولی آت دب کے آکھو کا سبحان اللہ یار ہولی تا دب کے فرق ہوندہ ہے یا تے ہولی آکھو یا دب کے آکھو سبحان اللہ میرے نبی سرکار نے وبدا یدا والا صدری حضرت فضالہ فرماؤ دے رہے پھر ہاتھ مبارک حضور سرکار نے میرے سینے تے رکھیا ہے ہاتھ ہوئے جیڑا اٹھ جاوے ڈوبیا سورج واپس آ جاندے چاند ٹوٹ کے حضور کو آ جاندے ہاتھ مبارک ہوئے جتیا قسم اللہ قرآن کھاندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم دست مبارک ہوئے حضور موج چا جان اپنے ہاتھ مبارک چوں پانی دیا نہرا جاری کر چھڑ دے رہے اجڑے وہ بھی ہم جیسے ہیں سب برابر ہیں سارے ہی کو دے ہوں دے رہے میں کیا نا ظالمانا جیڑا گیڑ کے لڑکا پانی بھر دے او ہو رو دے جیڑا ہتھائیں جو تشمے جاری کر دے او ہو رو دے جیڑا سورج دا انتظار کر دے او امتی ہو دے جیتا سورج انتظار کر دے یا من دلال ہو دے یہ طریق دا نعرہ نہیں نہ ہے کہ بلا فیض الحسن صاحب دا نعرہ ہے یہ نہ کسی مخصوص یہ حلالیہ دا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہیں ترین حد ہوگی میں تقریباً کافی دیر دا ہونا یہ طالب علم تو تھوڑا جا بندے ہونے تو رجا چھڑ دینا اچھا ایک نا وائرس پھیلے کرونا وائرس کے کی
اور سے تو پنجابی چو نگے نمونیہ ستے ہیں پولیو وائرس ہو گیا ان دا علاج حکومت کر دی پئی ایک کا سنیے چ وائرس ہے ان علاقے نہ کو سبحان اللہ شیر علا چھڑ دے اللہ کے شیر علایا دوڑ دا بال نکل سکتا ہے زبان حضور دے نا تو ہی بول سکتا ہے جن دی اماں نیک ہوئے ابا ایک ہوئے غیرت بھی ہوس حضور دا پیار ہوس مڑو راول پنڈی جیل چ بھی دب کے آندا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کچھ میں کیتا کدی نہیں ہاتھ کھڑے کرو والا سارے جنہ دے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن جنہ ہاتھ کھڑے کیتے نے نعرہ مارو تے میرا خیال ہے قادیانی اونجے ناس جانے نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تسی بھی زندہ باد تے پھوکا نعرہ نہ ماریا کرو ساڈی محفل وچ نعرہ ہے مار دے رہے تاجدار ختم نبوت دعائی ہے رب ویو جا کے لیندے وہاں پہ اچھا ڈاکٹر تھا وہاں پہ اچھا اسپتال تھا وہاں سے بڑی محبت ملی میں کیا کمینے ہو کہ تو صرف نیت کر کے داتا صاحب کو ٹور جاندو تینو تو ثواب بھی لب جاندا شفا بھی لب جاندی چوڑاں دا شافر بھی ضرور لب جاندا دیسی آپ کر چھڑی ہے نا ساڈے بندے نو حضور سرکار دی عزت کیڑی گل اساں دسنی تلاوت ہوندی پی ہوندی ہے نعت ہوندی پی ہوندی ہے تقریر ہوندی پی ہوندی فون آ جائے نا ایک تو فون یس کر چھڑنا اگلے نے پتہ لگ جائے محفل وچ بیٹھا ہے فون یس کر کے باہر نکل جا سن تیری گل حضور دی گل نال ضروری ہے کیا بات ہے ہم ڈرمار کو تباہ کر دیں گے ہم فلاں گستاخ کو مار دیں گے حد ہو گئی ہے ان نے تو بڑا غدار کیڑا ہونے جن کے سامنے یار کا نہ آ جاوے تو خون سنن واسطے پار کر گئے صحابہ حضور دے ناچے جانا لینا بھی جان دے ہے جانا دینا بھی جان دے ہے ایک منٹ جی تو آٹا تو قصور ہی کوئی نہیں جس قوم دیا بچیاں تے بچیاں تم میرے پاس ہو ڈرامے تے رونا ہوئے کنجر ہے ان دے وچ ایک ہیرو مویا ہے تے ڈرامے وچ مویا ہے ڈرامائی موت مویا ہے ساڈی قوم رو رو کے پریشان ہو کے جس قوم دیا بچیاں اس تم میرے پاس ہو ڈرامہ ویب کے سوڑا ہوئے وہ تے شیخ رشید تے فواد چودھری جم سکتا ہے محمد بن قاسم نہیں جم سکتا جنہ دیا بچیاں تم میرے پاس ہو ڈرامہ ویکھنا ہوئے وہ تے حریم شاہ قندیل بلوچ تے پیدا ہو سکتی ہے رابعہ بصری نہیں جم سکتی محمد بن قاسم تے رابعہ بصری اور چلی جم دینے جنہ دیا ماما قرآن پڑھنا ہوئے یا محمد کا فرمان پڑھنا ہوئے تو انواز تھی رونا ہے کشمیر 6 ماہ ہو گئے نکر بھی لگے نوجوان بچیاں نو ہندو فوجی چھا کے لے جاندے نے وہ ساڈی اس طرح کھلواڑ کر رہے نے اے غدار تے کمینے دے بچے کرتار پور بارڈر تے اربوں روپے لا کے کہہ رہے نے حکومت کا خزانہ تو خالی ہے گرو نانک دی بڑی تے اربوں روپے لا کے حکومت کا خزانہ تو خالی ہے اور کمینے اور جہان تو کھجیا پٹرول تیرا سرکاری گڈی تیری سرکاری بجلی تیری سرکاری تیرا میرے 2 لاکھ چ گزارا نہیں ہوتا اسا جو حاکم بیٹھے نے جنہ قوم نو درس دیتا ہے اور میں حاکم ضرور ہاں لیکن میری لوٹی تے گھیو نہ لایا جے میری سکی لوٹی تے نمک رکھیا جے تے تیرے نہ ہوے گا ایک خط لکھا گا تیرے نیل دا پوچھا تھوا چھوڑا مولوی صاحب خان کا سٹائل چیک کرو میں کہا تیرا ابا جلے آٹے دا گٹو لین جاندہ انہیں بھی ان دا سٹائل چیک کیتا کر جی حکومت کا خزانہ خالی تھا ابھی ہم کیا کریں حکومت کے خلاف نہ بولا کریں ابو واحد مظفر عبدالسلام دمشق کے سرکاری امام ہیں آپ جمعہ پڑھیں لگے خطبہ دین لگے تو بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا حضرت صاحب ہے سادے ٹیکس لگ گیا تو تقریر کرتا بتنے تو ساڈے بندے اٹھ کے اندر ایسا مت کرنا
امام دمشقی جڑا تقریر پہ کرتا تھی تو سورج تھلے جان لگا سی رمضان وچ آپ نے فرمایا سجنا کدی علی واسطے کھڑوتا ہے اج علی دے غلاماں واسطے کھڑو جا ایڈا وڈا مولوی ایڈا وڈا عالم تقریر پہ کرتا ہے تو مسجد دے مقتدی ارے صاحب بادشاہ لا چھڈے ٹیکس تو تقریراں کرتا وطن آپ نے نہیں فرمایا یہ میری ڈیوٹی تو نہیں ہے میں تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہوں میں تو سیدھا سیدھا دین بیان کرتا ہوں آپ نے فرمایا تسی ٹھہرو جو میں بعد وچ پڑھنے ہیں میں پہلو بادشاہ نو ملے آواں اللہ اکبر پھر اتنے انہوں نار کھڑا کے نہیں آکھا یہ تو مدینے کی ریاست بنانے والا بادشاہ ہے کوئی نہیں سمجھ آئی اللہ اکبر اب گئے تو فرمایا ہے تو سنے میری قوم تو ٹیکس لائے انہوں نے کہا حضرت صاحب لائے فرمایا یا ٹیکس واپس لے لے یا میں تیری مسجد دی خطابت چھڑ دیں گا تو بادشاہ سی انہوں نے کہا حضرت صاحب کھڑے ہوئے کتھے ہو میرے محلے میری مسجد دا امام میرے سامنے گلنا کر دے آپ نے فرمایا تینوں اگے مولوی لگتا کوئی نہیں تینوں اگے لبے نے صرف ختم پڑھن والے تین اگے ٹکرے نے صرف گلے پاڑن والے تینوں اگے لگتے نے صرف چوریاں کھان والے مجنوں ٹیکس میری قوم تو نہ اترے گا میں تیری مسجد تقریر نہیں کراں گا انہیں آخیا جاؤ مولوی صاحب میں مولوی اور ڈھونڈ لاں گا اتنے مسجد انتظامی ہے کہ مولوی کڈے وہ 6000 لیندا ہوندا پچھوں دوجا ٹریا ہوندا 5000 دیو تو میں رکھ لو کوئی نہیں سمجھ آئی گج کیا کو سبحان اللہ آپ انچورے تے پورا دمشق آپ دے پیچھے نکل آیا سی وہ وزیر بجدے بجدے سونا جنہ تے حکومت کرنا ہے ووٹر تے سارے لئی جاندہ ہے تو حکومت کرنی کن دیتے بادشاہ گیا تو نے کہہ حضرت اللہ واسطے ایک بار آ جاؤ آپ نے فرمایا عالم کی یہ شان نہیں ہے جہاں سے ایک بار نکلے پھر دوبارہ وہیں آ جائے کہتے عالمن بندے آندے ہیں بادشاہ نو ایک باری دو اولی اولی آنکھو سبحان اللہ اگلے بندے مننا کرتے ہیں حضرت جی انہوں ایک باری دویا جے حضرت جی اندھی ایک باری سروس کرے آجے تو جتن تک غیرت آلے عالم رہے نے نا بادشاہ بندے دے پتر باڑ کے رہے نے تو جدو دیا ساٹھے ورگے خوش آمدی مولوی پیدا ہوئے قوم دا بھی جینا حرام تے اپنا انہ دا تے ہے ہی حرام اس تو بڑی اور کیڑی سزا ہونی اچھا سی قیدیاں والی تسی گل سنی ہونی کیڈا جرم بڑا ہونا کر چھڑے راتی 9 بجے عدالت لگی 55 سال انہاں بندے نو حفظ آباد وچ 15 بندے ہیں میں انہاں نال ملاقات کرن گیا لگتا ہے کسی بار سی جیل چاہو باہر کی جرم سی انہاں دا کو گڈی ساڑی ہونا کو بندے مارے بے نظیر دے مرن دے ہزارہ ٹرینہ ہزارہ بینک سڑے کیا ان کو سزا ہوئی کہاں گئے ان کے مجرم بے نظیر کو قتل کرنے والے کہاں گئے مجرم ثانیہ صاحبان کے کہاں ہے مجرم زینب کی عزت تار تار کرنے والے کہاں ہے مجرم سارے آباد ٹور میں دن دہاڑے لاشیں بچھی کہاں ہے مجرم فیض آباد میں 8 لاشیں بچھانے والے کہاں ہے مجرم مجرم تمہیں نظر آئے ہیں صرف یہی لوگ جنہوں نے لبیک کا نعرہ لگایا تھا اگر یہ نعرہ لگانا جرم ہے تو امام نورانی فرما رہے تھے یہ نعرہ لگانا جرم ہے تو یہ نعرہ ہم بار بار لگائیں گے سرے بازار لگائیں گے وقت آیا تو سرے دار لگائیں گے اللہ واسطے تسی جاگ جاؤ نکلے ہو خیالی پلاؤ چو تسی ایویں عاشق ہو یہ تو تسی ایویں لہو لا کے شہیداں چرڑے بندے ہو راندا کھاندا بیڑا تہاڈا نات خانہ کر چھڈیا ہے وہ تسی سچے پکے حضور دے غلام ہو حد ہو گئی ہے یا حضور دی غلامی کوئی ڈی سستی چیز ہے میں مفت چلاب جاندی نہ لے چھڑیے میں تیرا ہو جاندے ان دا ہون واسطے علی اکبر بھی بار نہ پاؤندے علی اصغر بھی بار نہ پاؤندے وجہ نہیں جاگ اس تو بڑا حملہ کھڑا ہے کہ اسلام دے مخالف فلم بن گئی ہے ملک پاکستان ہے اور تو ساجے کی لینا ہے ہماری پڑھی لکھی قوم کلمہ یار دا پڑھ دے کھانا ہے حضور دے نام دا کھان دے نے سپورٹا انہاں دی غیرہ لوندیاں نے کلمہ حضور دا پڑھ دے نے نا انہاں دا بچے دا حضور دے نام تے ہوندا ہے
انہاں دی غیراں دی دوگنی بڑی سی حضور دی بار گئے ساڈا بابا آندا ہے گناہگار چل سکدا ہے غدار دی کوئی واہ نہیں کوئی واہ نہیں کوئی واہ نہیں ساڈے نال تو بھیڑیے چنگے جڑا کہہ رہے سی یخبرکم بما مدا وما هو کائن بعدکم ہونے والی گلاں بھی جاندا ہے پچھلے زمانے دی بھی دستا ہے وہ تو یہودی بھی داندا سی یار کمال ہے پھر تو جانا چاہیے ہاتھ رکھے حضرت فضالہ دے سینے مبارک حضرت فضالہ فرماؤندے نے جی میں حضور دا ہاتھ مبارک آیا ہے میرا دل کرتا ہے ان حضور تو تن منوار چھوڑا حضرت فضالہ تو نکلے میں پوری گل سنا دینا اگے ایک عورت نہ گلاں کردے ہیں مکے دی عورت آئی تو اندے نال آپ دا کو تعلق ہاتھ گلاں کردے ہیں آج گلاں نہیں کیتیاں ایویں اگاں ٹور وگے اس عورت پچھو بلایا انہاں کہ آج ساڈے نال کوئی گلاں باتاں نہیں کرنیاں حضرت فضالہ نے فرمایا جنہ یار نال لائیاں ہون غیراں نال گلاں نہیں کردے ایسی بھی ویکھیے بس یار نال لائی ہوئی ہے کہ غیراں نال لائی ہوئی ہے بھیڑیا حضور سرکار دا غلام آندا یار میرا نبی آیا ہے غیب جانن والا ہے کمال دا نبی آیا ہے جا مدینے ٹر جا او یہودی تھوڑا جا ٹریا تے آندا یار کمال ہے انیاں بکریاں کندے سپرد کر کے جاواں تے بھیڑیا ہاتھ بن کے آندا ہے او تو حضور کول ٹر جا میں جانا میرا کام جانے میرے نبی سرور دا بھیڑیا غلام آندا جا ٹر جا یہودی آندا یار کمال انیاں بکریاں کنا تو پیچھے مینوں کیڑی بچنی ہے تے بھیڑیا کیا ضرور ہونا میں پاکستانی وزیر نہیں جے میں پاکستانی حکمران نہیں جے میں پاکستانی وکیل نہیں جے میں پاکستانی ڈاکٹر نہیں جے میں پاکستانی پولیس والا نہیں جے کوئی قصور نہیں ہوتا ایتھوں جورا باد جانا ہوے 200 پولیس والے دے منہ وچ لازمی گدڑا پوندا ہے تاں دا موٹر سائیکل ہن پاس ہو گیا وے ڈاکو ملے نہ ملے ساڈیاں نکیاں بالاں نوں چوراں دا ڈر کوئی نہیں ہوتا پولیس دا ڈر ہوندا ہے کمینہ مل گیا 200 لازمی لوے گا اجے قوم دے محافظ نے ڈاکواں دا کی حال ہونا ہے انہاں نالوں تے بھیڑیا چنگا ہے جڑا آندا یار ٹر جا میں اللہ دے دین نوں تے نہیں سکھیا ہویا لیکن حضور دے در دا نوکر جا ٹر جا جڑا یار دا ہوے غیراں دے مال وچ جڑ بڑ نہیں کردا میں عقیدے دا مسئلہ واضح کر دیواں اے بھیڑیا مال یہودی دے بیڑیے دا کام بھی چیر نہ پھاڑنا ہے لیکن آندا ہے جیڑا حضور ال جاوے میں ان دے مال وچ وادا گھاٹا نہیں کر سکدا ہن فکر دا میرا سی فوکے تے بوکے میرا ذہن تے گوارا نہیں کردا پر بیڑیا ہو کے حضور دے غلام دے مال وچ وادا گھاٹا نہیں کردا عمر ہو کے حسین دے مال وچ کیویں وادا گھاٹا کردا ہوئے بیڑیا بنو بھائی جے تیرا تعلق حضور نال بڑھو ہے گن کے رکھی جا تے گن کے دساں ہن اعلانیے نہ ہن عورتاں بھوکدیاں ٹی ویاں تے لائیو پروگراماں تے اسلام تے اس تو بڑا کوئی حملہ نہیں تسی سمو کون تے چاہیے اما حلیمہ دیاں بکریاں ٹوریاں اما حلیمہ کو حضور لے کے تو بس تقریر مک گئی بابے فرید دا واقعہ سناویں سان لڈو والا واقعہ سنانا حضرت صاحب 50,000 قوم لڈو والا واقعہ سن دی اس تو بڑا اسلام تے بھائی عملہ ہی کوئی نہیں کہ ایک عورت اعلانیہ ٹی وی تے آکھے اسلام میں یہ بات ابو بکر کے خلاف تو بعد میں ہے پہلے یہ اسلام پہ حملہ ہے اس عورت نے یہ کہا ہے سیف علی خان اس کنجری دا کی نہ ہے اس نے کہا اسلام میں تو انصاف ہے ہی نہیں پہلے دن سے جب ابو بکر انصاف نہیں کر سکے تو آنے والی اس کا مطلب ہے پورے اسلام میں انصاف ہے ہی نہیں حالانکہ ساڈے تے حکمران انج دے جن آکھے ہماری حکومت کے کتا بھی پیاسا مار جائے عمر اس کا بھی ذمہ دار ہے بڑی تین پتہ ہی کوئی نہیں پاک عمر دی شان کی ہے صدیق دی شان کی ہے بہرحال بھیڑی آتا ہے تو جا اللہ اکبر انہاں مسجد دی انتظامیہ نالوں تے بھیڑیا والے
سارا سال مسجد دے پیسے کٹھے ہوندے رہندے جیلے بھی پوچھے انتظامیہ دی ساٹھے کل جائے کوئی نہیں گیا کہ دن مولوین تے دن 5000 روپے لاکھ کچھ گئے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام آندہ جا ڈر جا میرے نبی دی بارگاہ چ یہودی حاضر ہو کے آندہ پہڑیا گلاں پیا کر دے حضور نے فرمایا صحیح آندہ حضور دے ہاتھ سے بایت کی دیئے ان واپس یا پیا جاندے جو نہ منافقہ تانا ماریا یار اینا بکریاں اینا مال پہڑیے دے سپرد کر کے آ گیا وے کمڑا چ نہیں جو میرے نبی دا یار جنہیں ہوڑے ہوڑے کلمہ پڑھے ہے یار ہون چوریاں ختم ہو گئی جے میریاں بکریاں دا چوکیدار بھیڑیا جے تسی سو جان دے آمین دلال آگیا جے کیا ہوئے کھڑیاں کرنے اینا مال اینیاں بکریاں بیڑیے کول چھڑ کے آگے میں کہا یار وہ تو کچھ بھی نہیں سارا جہان بھی ہوئے تو میرا دل انشاءاللہ سونا راضی ہو جاؤ تو اللہ بندے آگیا یار دس یار راضی ہوئے کہ کوئی نہ چھے میرے نبی دا یار جو گل کر دے سخی سلطان باؤ فرمو دے حضور دا یار انہا بندیاں گل کر دے میں کو جی میرا دل ابن عباس ان ام سلمہ تراوے ہستیاں روایت کر دیا نے کہ حضور صحراء گئے نے باہر جنگل اج دے کوئی شے نہیں ہوندے ان سدن شراب جویں اسی ویران جگہ سدنے حضور سرکار گئے نے فیضا منادن ینادی ایک آواز دین والا آواز دیندا ہے لیکن ولم یرا فلم یرا شیء حضور نو شے کوئی نہیں نظر آندی آواز آندی ہے ثم التفت حضور نے دوبارہ اس طرح ویکھیا تے آپ سرکار نو نا فاذا ذبیۃ موثوقۃ ایک ہرنی تے ہرنی وی جال وچ نظر آئی جڑی حضور دی بارگاہ چ عرض کردی پئی سی اودنو منی سونیا میرے الاونا میں واری اس جانور تو جاواں حضور گزرے تے انہیں جان لے اگے بھی بندے گزرے ہون گے لیکن کسے نال اس گل نہیں کیتی حضور جدوں گزرے تے عرض کر دیے اودنو منی سونیا میرے الاونا میں اندے سدن چو جاواں اندے سنن تو صدقے جاواں اندے اپنی بولی وچ سدے حضور سمجھ گئے نے مینوں اپنے ال بلا رہی ہے ہر نہیں حضور دی بارگاہ عرض کر دیے اودنو منی یا رسول اللہ تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار سرائکی زبان وچ ترجمہ کر دے ہر نہیں حضور دی بارگاہ عرض کر دیے ایک واری لنگے
پئی ہے اس کیڑی بولی وچ سدیا ہے حضور کیویں بولی سمجھیے ایک لمبی گفتگو ہے فقال اللہ کا من حاجت حضور نے فرمایا مانگ کی منگنی ہر نہیں حضور دی بارگاہ جرت کر دی پہ سنیا میں نہ بچیاں دودھ پیوینا ہے تو مڑ میں واپس آ جاسا تو حضور نے فرمایا آ جاسے ہو سکا جی آ جاسا میرے نبی نے جو سندو جال کھچے ہے ہرنی نو کڈے ہے ہرنی اڑ دوڑ دی بھی جاندی ہے نال قوم نو دستی پئی ہے ہنے میں شکار بنی ہوئی سا ہنے میں جال دسا تے جانوراں پوچھیا ہونا ہے کیویں جال چوں نکل کے آئی ہے تے ہرنی قوم نو سنیا پی دیندی ہے میری بات جو بن گئی ہے میری بات جو بن گئی جملہ پڑھ سکتے ہیں جیڑا انگوٹھا ٹیک کے دوڑ شوڑ تے علاوے بکڑمے دا دل ہے انج نہیں پئی ہوندی ساڑھے چورن قومی ترانہ ہوندا ہے کدی کسی مولوی فتویٰ دیتا ہے یہ کڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے تسی زبان نہ کھولے جے حضور دی نات جنہ دی گل یار دی وجہ تو بڑی ہوئی ہے لازمی پڑھیا جے میری بات جو بن گئی ہے میری بات میرے نبی سرور دا یار حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیا گلیاں پہ پھر دائے روٹی کھان نو کوئی نہیں حضور تے روزے تے آیا تے عرض کر دائے سونیا تیرا ہوا غیر کھڑو منگا گال نہیں بڑھ دی میں تیرے کھڑو روٹی لے کے جانی ہے حضور سرور وعدہ خدا والا قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گل مبارک حضور تے روزے تے رکھی ہے تے حضور کھڑو روٹی منگدے پہلے گل کردیا آنکھ لگ گئی ہے آنکھ یار نال لگ گئی ہے خواب حضور آئے نے حضور نے روٹی بھی عطا فرمائی ہے سالن بھی عطا فرمایا ہے میرے نبی دا یار خواب روٹی پیا کھاندا ہے تھوڑی دیر بعد مولا علی آ گئے تے ٹھوکر مار کے اٹھا رہا ہے اور کیڑی اونچی بارگاہ تو ستا پیا ہے کدائی بے ادبی نہ ہو جاوے حضرت ابو حفص فرماندے نے جدوں میری اکھ کھلی ہے ادھی روٹی کھا گیا ادھی ہاتھ وچ نظر آئی تے مولا علی نے کلمے پڑھ کے فرمایا او ویکھتے نو گیا چوکھتے نو گیا تیرا مل تے نہیں لگ گیا سانو جمع دی روٹی نہیں لگدی تو کڑک دی روٹی لئی وطن ہے کدائی گھیرا خرید تے نو لیا کھانا کدو لے کے آئے روٹی کدو لے کے آئے تے میرے نبی دا یار روزے اشارہ کر کے میری بات جو بن گئی ہے میری بات جو بن گئی ہے میری بات ساڈی قوم نو 300 نال دا ملی گالا نظر نہ آیا اے گنجے دا محل نظر نہ آیا لاہور بابے کول ٹر گئے او 10 مولوی خادم تینوں روٹی کون دیندا ہے اینی روٹی کدوں لے کے آئے تے میرا بھی جان آندا ہے خادم رضوی آندا ہونا میری بات جو بن گئی ہے میری بات تسی پڑھ لو بھائی جان کمال ہونا ہے میری بات جو بن گئی ہے
کے واپس کی ادو یہودی آیا انہیں کہا سرکار اتنے شکار آ آپ نے فرمایا وہ گھر بچے دودھ پوین گی تے آ جاندی انہیں کہا سرکار کمال کر دیو جال چو شکار نکلے تے واپس آندا ہے حضور نے فرمایا عام بندہ گلے تے نہیں آندا گلن والا نبی ہوئے تے آندا ہے میں جڑی گل سمجھانا چاہتا ارمی گھر گئی تے ایڈا سنہری موقع سی اون دے کول یو ٹرن لین والا نیس لیا ایمانداری نال گل سمجھا نا اختلاف نہ اس گل نال سمجھے ایڈا اون دے کول موقع یو ٹرن لے جاندی کشار بدل جاندی مکان بدل جاندی تو جنگل بدل جاندی ڈھیر جگائی یا آکھ چھڑدی بندے کوئی نہ ہوتے کوئی گواہ لے شریعت گواہ منگدی ہے میں تے آکھی کوئی نہیں میں آنا ہے یا نہیں آنا ہر نہیں دسیا ہے با یو ٹرن لین والا غدار تے دلہ ہوندے گل تے کھلون والا محمد دا اولا ہوندے گل تو جڑا پھر جائے وہ قوم دا حاکم ہے 1200 آپ پٹھان آؤں دے نا پنڈا 1200 دی چکائی 150 دی ٹیک ٹور جاندے وہ قوم دا بادشاہ ہے تو قوم دا کی حال ہونا ہے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہوئی ہرنی انہوں بچے بھی نار لئی جاندی ہے کلی نہیں پئی جاندی نار بچے لے کے جاندی پئی ہے تے یہودی ویکھیا تے ہر امام صاحبی رحمت اللہ حدیث کے لفظ نہیں امام صاحب دا ذاتی وجدان ہے آپ فرماؤندے نے ہرنی یہودی نو دسنا چاہتی آئی جڑا حضور دے در تو ایک منگ گئے آمینہ دا لال تو رلا کے دیندا ہے سادہ خان سلطان الہند حسان الہند امام احمد رضا خان انج دے ہزارہ پٹھان میں اس پٹھان دی جتی تو بار چھوڑا پٹھان ہوگے پیانج دا ہوگے نا جنہ حضور دا وفادار ہے امام احمد رضا خان بولے آپ سرکار فرماؤندے نے میرے قطرہ منگیے تو میرا نبی دریاواں تے سمندراں دے منہ کھول چھڑ دے سان منگن دا والا کوئی نہیں اونج ساڈے بندے آ کے پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا آپ سرکار فرماندے نے آپ تنگی داماں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مان ہے آج بوائے باتا اور بھی کچھ مان حضور دی بارگاہ جو نے کہ سونے میں بچے بھی لے کے آئی ہیں گل صرف پیش ہون دی جاننا کوئی نہیں لیندہ حضور دا دین با جیڑا بندہ حضور دی عزت واسطے نکلے وہ واپس مار کے ہی ہوندہ ہے وہ وقت آڑا ہوندہ ہے ہرمی بچے لے گئی حضور دی عزت آئی حضور دی عزت دا انہیں خیال کیتے ہیں تو حضور نے فرمایا اڑ جا تو ہی آزاد ہے تیرے بچے بھی آزاد نہیں تو یہودیہ کیا سونے ہیں جے اے آزاد ہے تو سان جہنم تو آزادی نہ لبسی حضور دی عزت دے پارا دے نار کنے فائدے ہو گئے یہودی بھی مسلمان ہو جائے تے میرے نبی دی بارگاہ چردا کردے سونا گناہگار تے ڈھیرا ہن تک کوئی چنگا کام نہیں کیتا لیکن میرا ایمان تیرے در پہ آنا میرا
پے نے یار کوئی شے لے کے آوے گا شکار لے کے آوے گا انہاں کیا یار آج خالی تے یہودی آندا یار شکار تو ضرور ہویا ہے لیکن آج ہرنی نہیں لگی میں آپ حضور دی زلفاں دا شکار ہو گیا سامان لین گیا میں اگو کھندے نال ملاقات ہو گئی سانو کھانا پینا چاہیے سانو شکار چاہیے خالی لوٹ کے آ گیا میں جے میرے نبی دا یار کمال کر دے ہو تسی سچے ہو تسا ویکھیا جو کوئی نہیں میں اکھاں نال ویکھ کے آیا تجربہ کر کے آیا جڑا حضور نال لگ جاوے آمینہ دا لال ساری خدائی انہاں دے نال کر چھڑ پارا دیتا ہے یہ بھی مسلمان ہویا تو نہ قبیلے والے آکھیا بس ساڈے چوں تو موت مارے جے گل چنگ لگی تین چنگی لگدی تھوڑا سی بھی تیرے نال ایک نکا جہا کام کرنا دین دا کیڈا کام ہو ساڈے بندے جلوس جلوس اے اونے رسمی گل کر رہا میں تے سمجھو کہ میں لازمی اس موضوع تے کر رہا دھرنا یا کوئی جلوس حضور دے نام دا موٹر سائیکل بجا کے لگے مولوی صاحب یہاں پر خیر ہے جی حضور دی عزت تیرے لیے اچھا وہ نکل جاتے ہیں تے سمجھ نہیں ہوندی بھائی ساڈے نال یا ہندوؤں نال ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ اور یار میں جی ایتھے آواں تے دھرنا ہو گئے جلوس ہو گئے فیڈرل بندہ سمجھ لو پوچھا حضرت جی یہاں پر کیا ہے انہاں دسنا جی حضور دے خلاف کوئی خاکے بڑے یا کوئی گل ہوئی کسی بکواس کیتی ہے اسی مارن مرائن جو گئے تھے ہاں تھوڑا چیخ چیخ کے دسیے تو صحیح بھائی یار غلط ہے اور یار غلط ہے یار غلط ہے تو میں چپ کر کے کہ لگ جاواں بندے سوچنا تے ہے بھائی یار ڈیل ڈول تو ساڈا لگدا بار لیندے عمل بیڑے نے میرا خیال ہے یہ مسلمان نہیں ہونا بندے دی وجہ کتا اور ہوندی ہے عمل اور ہوندا ہے تے عمل انج دا کرو پوچھنا پوے نہ بندے بول بول کیا کرو اینو کچھ نہ کہ یار دا غلام ہے سرکار دے دور چروایا اجازت ہوئے تو سنا دوں سبحان اللہ وہ نہ بجدہ بجدہ سویرے فجر ٹائم آیا انہوں اعلان کیتا وہ لوگوں پاک عمر چلے گیا نے لوگوں پاک عمر چلے گیا نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا خنجر لگ گئے نے زخمی ہوئے نے گئے تے نہیں گئے ہو سکے اللہ دی قسم ہے میں اگے بکریاں چرگیندا تو نہ بیڑیاں دا سردار بیڑیاں نو سویرے سویرے لین چ کھلار کیتا اسمبلی کرویندا پریڈ انہاں دی کرویندا تے نال دسدا اینا بکریاں نہیں کھانا ان دے سائیں دا سائیں عمر ہے وہ کوئی نہیں سمجھ آئی ان دیا بکریاں نہ کھاوے آئے یہ جڑا چروا ہے نا ان دا حاکم ان دا آقا عمر ہے یا جو نہ حملہ کر دیتا ہے تو میرے دل چ خیال آئے پاک عمر ٹر گئے نے وہ عمر دی رعایا وچ رہن والے بندے دیاں بکریاں نو جو بھیڑیا نہیں کھا سکدا اسی تے یار دا کلمہ پڑھیا ہوئے کشمیر ویکھ لو مرندے وطنیا شام وچ مرندے وطنیا افغانستان پشاور عراق ایران جتھے جتھے بھی اسیاں نا اسی اسیاں کیوں کمال ہے 57 اسلامی ملک وجہ کی کدی سوچیے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماندے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین تسی غالب راسو ایمان والے ہوئے غالب ضرور راسو جنہ سن اگا تیار کرنا ہوا دن کہ آگ کا نام نہ لیں یہ تو بزلی ہے تو خالد بن ولید 40 بندے لے کے تو 2.5 لاکھ نال جا کے لڑن ٹر گئے تو پاک عمر نے فرمایا تسی خود کشی کرو آؤ فرمایا میں حضور کو سنیا ہے ساڈا ایک بندہ جڑا 1000 دے مقابلے چونا ہے تو میں آزمایا ہے وہ اسیاں یا کوئی اور نہیں تکڑے کچھ بھی نہیں ودین تے ڈاری کوئی نہیں لیاؤں جے موت ہے جیڑی رات قبر ہے چنا بابے پرانے آندے ہوندے ہیں پترا جیڑی قبر ہے چو باہر کوئی نہیں جدو موت آ جانی ہے کوئی بندہ نہیں بچا سکتا کوئی پار نہیں لے جا سکتا کوئی شے نہیں تو انہوں بچا سکتا اللہ ٹیرے تے ڈاک کوئی نہ پس رہے نہ تو نشر رہے دے اتھ دریشور چل دی نہیں مارتا اپنا بھی جانا مار بخار نال بھی جانا
ماری ارکان نال بھی جانا ہے، مر ایکسیڈنٹ بھی نال جانا ہے، موت ہوئی ہے جڑا حضور دے نام تے بندہ مر جاوے۔ یہ تقریرہ سن کرن دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں، حضور دی عزت واسطے جاگو حضور تسی سن آکھنا مولوی صاحب ہے حضور کی عزت پہ تقریر کرنا یہ تو ان چاہیے حضور کی عزت پہ بات کرنا آج حضور کی ختم نبوت پہ بات ہوگی، آج حضور کے زلفوں پہ بات ہوگی، آج حضور کے نالین پہ بات ہوگی، آج حضور کے نین پہ بات ہوگی، آج حضور کے لب و رخسار پہ بات ہوگی، آج حضور کے حسن پہ بات ہوگی، آج حضور کے جمال پہ بات ہوگی، آج حضور کے کمال پہ بات ہوگی، آج حضور کی گفتار پہ بات ہوگی، آج حضور کی رفتار پہ بات ہوگی۔ یہ تو سنگا نظر سی جدو یار دی گل ہوندی رہندی کتیاں نوں تے ویتھی نہیں ملنی بھوک جاندے عاشق بڑھو سچے بڑھو، بیڑیے نے پتہ ہے حضور دی کی عزت، ہرنے نے پتہ ہے حضور دی کی عزت ہے، تے صحابہ تے پھر صحابہ آئے حضور تے یہ تے ہزارہ مثال کائنات تے مثال نہیں ملدی۔ پتہ ہوگا نا بھائی رات تو پچھلے سال کی بندے سپ ویکھے راتی ادو نہیں لگیندا، بڑا موبائل ہوگا نا لے کر ادو نہیں لنگیندا، یار اتنے پچھلے سال بابے اور سپ ویکھے جگرا ہو سا سکتا ہے جڑا سپ دے منہ تے اڈی رکھی کھڑا ہے، صرف اینا آگ چھڑی ہے نا سپ ہی سردیاں پسینہ آ جاندہ ہے، دہشت ہی بڑی ہے، جگرا تو اس جڑے دا ہے نا جڑا اڈی رکھی کھڑا ہے تے سپ ڈنگ ماردا پے عاشق ہو کے اندر ہے اوہ پترا جے باہر آنی تے صدیق نو مار کے آنی جتن تک میری جان اچ جانے میرا تن بھی حضور تو قربانے میرا من بھی حضور تو قربانے اڈی رکھ کے دس پیڑوں ڈنگ کھانے پاؤں حضوراں دن ان میرے نال دفنایا جی پیڑوں مال مار نہ پاؤں ہے مڑ حضوراں دن وہ میرا یار تو بڑے دل نہیں لگتا ہے انہوں میرے نال دفنایا جی یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی مدد نہ کرے یارہ میں مدد نہ کرے بابا جی فرماتے ہیں کہ اسلام کسی دا کرد رکھ دے نہیں شجاگ جو اللہ سن دے قرآن اللہ حضور دے فرمان اللہ حضور نال محبت کرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال محبت کرو جو گلہ اللہ اس رسول دے چاہت دے مطابق ہوئی نے مالک سونا قبول فرمائے جو جن ساڑی چاہت شامل آئی مالک سونا انہوں نے اخلاصی تبدیل فرما کے قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ